نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 5 شوال المکرم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ عبد المطلب کی صاحبزادی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے حضرت زبیر کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرح وہ بھی بڑی بہادر تھیں۔ وہ غزوہ احد میں مدینہ کی چند عورتوں کو ساتھ لے کر میدان میں پہنچی اور مسلمانوں کو پانی پلانے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے میں لگ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر پہلے ناراض ہوئے لیکن بعد میں اجازت دے دی۔ جب کافروں کا پلہ بھاری ہوا اور مسلمان پیچھے ہٹنے لگے تو انہوں نے مسلمانوں کو ہمت دلائی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب کافروں نے ان کے ناک، کان وغیرہ کاٹ لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لاش کے قریب جانے سے روکا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں انشاءاللہ صبر کروں گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے بھائی کی لاش کو دیکھ کر انا للہ پڑھا اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کر کے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عورتوں کو قلعہ فارع میں محفوظ کر دیا تاکہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں، اور ایک بڑی عمر کے صحابی کو ان کا امیر بنا دیا۔ ایک یہودی موقع کی تلاش میں قلعہ کے چاروں طرف گھوم رہا تھا، وہ اس سے مقابلہ کی ہمت نہیں کر سکے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ان کی اس بہادری سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے 72 سال کی عمر پا کر سن 20 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن کی گئی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، بدن کے جوڑ۔ اللہ تعالی نے ہمارے پورے بدن کو کیسی اچھی ترتیب سے بنایا، اس میں کئی جوڑ بنائے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمیں کتنی سہولت ہوتی ہے، ہم سارے کام آسانی سے کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی ایک جوڑ بھی کام نہ کرے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ واقعی اللہ تعالی بڑی حکمت والا اور قدرت والا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ مدینہ منورہ کا احترام واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو باحرمت یعنی باعزت قرار دیا تھا اور اس کے لیے دعا فرمائی تھی۔ میں نے بھی مدینہ کو اسی طرح باحرمت قرار دیا ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو باحرمت قرار دیا تھا، اور اس کے لیے مد و سع غلہ ناپنے کے 2 پیمانے ہیں جن سے غلہ ناپا جاتا ہے۔ مد و سع غلہ ناپنے کے 2 پیمانے کی برکت کی اس طرح دعا کرتا ہوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی تھی۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ تشہد میں شہادت کی انگلی اٹھانا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد کے لیے بیٹھتے تو دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھتے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ فرماتے اور انگوٹھے کو بیچ والی انگلی پر رکھتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، 2 رکعت پڑھ کر گناہ سے معافی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے کوئی گناہ کیا اور پھر وضو کر کے نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 406 روایت کرتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ اپنے علم پر عمل نہ کرنے والے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس عالم کو ہوگا جس کو اس کے علم نے نفع نہیں پہنچایا۔ طبرانی صغیر 507 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔
فائدہ: جس آدمی کو شریعت کے بارے میں جتنا بھی علم ہو اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرنے پر سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا کی فکر پر اللہ کی ناراضگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے تمام فکروں کو صرف ایک آخرت کی فکر بنا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی تمام فکروں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جو شخص دنیا کی فکروں میں پھنس جائے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ دنیا کے کسی جنگل میں یعنی دنیا کی کسی بھی پریشان حالی میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جائے۔ ابن ماجہ 257۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں امت محمدیہ کے لیے جنت کا دروازہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت داخل ہوگی۔ ابو داؤد 4652 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، سورہ بقرہ سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھو، اس لیے کہ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ مستدرک 2062 عن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ بے شک وہ جو کام کرتے ہیں اللہ ان سب سے پوری طرح باخبر ہے۔ سورہ نور۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔